السلام علیکم بچوں. آج میں آپ کو قصص الانبیاء کی قصص القرآن میں سے ایک کہانی سناتی ہوں جو کہ بڑی اچھی کہانی ہے، بچوں کے لیے ہے. قصص القرآن میں سے کون سی کہانی ہے؟ بندر. دیکھیں اب آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی معلومات لے کر آئی ہوں میں، تاکہ بچوں کو ہمارے پیغمبروں کے بارے میں معلومات بھی اور کہانیوں کی طرح وہ چیزوں کو سیکھ لیں اور سن لیں. چلیے دیکھیے ذرا میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے اور آپ کو الفاظ کی پہچان ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں آئے الفاظ. دیکھیے جمعۃ المبارک کو ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور محترم دن قرار دیا گیا ہے. کس کو؟ جمعے کو. ٹھیک ہے، سب دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک کا. اسے مومنین کی عید بھی کہا گیا ہے. اچھا، اس روز مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تمام مسلمان، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، یعنی کہ وہ روز ہر جمعے کو جایا کرتے تھے. دیکھیے بچوں، میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی، تھوڑی سی تشریح بھی ساتھ بتاؤں گی تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے. سنت کیا ہوتی ہے؟ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس پر عمل کرنا باعث خیر و برکت اور ثواب ہے. تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کہانیاں، یہ ویڈیو ضرور دکھائیے تاکہ انہیں پیغمبروں کے بارے میں معلومات ہو اور انہیں پتہ چلے سنت کیا ہے اور ہمارے لیے کیا چیزیں کس لیے ہیں، کیسے ہیں، انہیں سب کے بارے میں معلومات ہو. اس طرح ان کو کسی ٹیچر کی یا کسی ماں باپ سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو معلومات کے ساتھ وہ یہ کہانیاں سنیں گے اور ان کو تشریح بھی مل جائے گی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی. آج ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، خیر و برکت و ثواب ہے. کہانی کے طریقے سے بچے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کا فوکس اچھا ہو جاتا ہے کہانی کے نام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے اسی دن کو عبادت کا دن قرار دیا تھا، کہ اس دن کو جمعے کے دن کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لیے جمعے کے دن کو محترم قرار دیا تھا. وہ اڑ گئے اور ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے پر زور دینے لگے. کیا ہوا؟ وہ اڑ گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہیں ماننا تھا نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی جس میں بنی اسرائیل سے اس معاملے میں کیا کیا گیا؟ مزید بحث و مباحثہ نہ کرنے کی تلقین فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا حضرت موسیٰ کو کہ ان سے بحث مباحثہ نہ کریں. حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو جمعے کا متبادل بنا دیا. وہ لوگ اڑے ہوئے تھے، چلو ٹھیک ہے، جمعے متبادل بنا دیا ہفتے کا. اب جو ہے وہ اس دن کی عظمت کا احترام کریں. کس دن کی؟ ہفتے کی. پہلے جمعہ ہمارے یہاں تھا لیکن بنی اسرائیل اڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اسی دن کو انہوں نے کر دیا. اس کی حرمت قائم کریں. کس کے؟ ہفتے کے دن. ہم ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر خرید و فروخت اور زراعت اور شکار کو کیا کرا ہے؟ ہم نے حرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہفتے کے دن کو خرید و فروخت اور شکار وغیرہ، اور یہ دن صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے، مخصوص ہوگا. اب کیا کیا بنی اسرائیل؟ طویل مدت تک ہفتے کی جسے وہ یوم السبت یعنی کہ عبادت کا دن کہتے تھے اور عزت کرتے تھے. عزت و حرمت کے لیے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن چیزوں اور باتوں کو اس دن حرام قرار دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل پڑے. اب کیا ہوا؟ شروع میں تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی چھپ چھپا کر ہوتی، مگر بعد میں سب کچھ کھلم کھلا ہونے لگا. انہیں نہ اللہ کا خوف رہا تھا اور نہ اس کے پیغمبر کا کوئی ڈر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بحیرہ قلزم کے کنارے آباد ہو گیا تھا. ساحل پر آباد ہونے کی وجہ سے انہوں نے ماہی گیری کا پیشہ اختیار کیا. ماہی گیری کیا ہوتی ہے بچوں؟ مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ اختیار کیا. یہ لوگ ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور اسی کی خرید و فروخت کرتے، جبکہ ہفتے کو عبادت الہی میں مصروف رہتے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے اور ان کے مختلف طریقوں سے امتحان لیا کرتا ہے. چنانچہ اس نے ان لوگوں کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنیچر یعنی کہ ہفتے کے علاوہ سنیچر
ہفتے کے 6 دنوں میں سمندر کی مچھلیاں اس کی تہ میں یا ساحل سے دور چلی جاتی ہیں۔ وہ امتحان تھا اللہ کا، اور لگتا کہ سمندر مچھلیوں سے خالی ہو گیا ہے، مگر ہفتے کے روز مچھلیوں کی اس قدر بہتات ہوتی اور وہ سطح سمندر پر اس طرح تیزی تیرتی پھرتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر خالی ہاتھ سے بھی بآسانی پکڑ لیتے۔ کس دن؟ ہفتے والے دن، کیونکہ اس دن منع کیا گیا تھا، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ جا سکتا تھا، کچھ عرصہ تو یہودی بنی اسرائیل صبر سے کام لیتے رہے، آخر کار وہ رہ نہ سکے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، اور پہل چھپ چھپا کر پھر ہیلے بہانوں سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور کیا کیا؟ بعض یہودیوں نے یہ ترکیب نکالی کہ جمعے کی شام کو بحیرہ قلزم کے کنارے گڑھے کھود دیتے اور سمندر سے ان گڑھوں تک نالا پہنچا دیتے۔ سبت کے روز جب مچھلیوں کی بہتات ہوتی، یعنی کہ ہفتے والے دن، اور وہ ان نالوں میں بنایا گیا بند توڑ دیتے، نالے میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں آج پہنچ جاتی ہیں، جنہیں یہ لوگ اتوار کے روز گڑھوں سے نکال لیتے۔ کچھ یہودی یہ کرتے کہ جمعے کے روز پانی میں جال اور کانٹے ڈال آتے تاکہ ہفتے کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور پھر وہ اتوار کے روز جا کر یہ مچھلیاں نکال لیتے۔ اپنی ان حرکتوں پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ علماء حق اور اللہ کے نیک بندے انہیں ان حرکتوں سے روکتے ہوئے تو جواب دیتے۔ دیکھیے وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو بہتا رہے تھے، اللہ سے چھپا رہے تھے جو کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یا اللہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، یا سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، دیکھنے والا اور سمجھنے والا ہے۔ ہم چھپا کر کریں کام یا دکھا کر کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تمام بچوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ کہانی بہت اچھی ہے، بہت زبردست ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، بہت اچھی لگے گی۔ اس کا دوسرا حصہ پھر ہم آپ کو بعد میں سناتے ہیں۔ آج ہم نے کون سی کہانی پڑھی؟ بندر۔ اس کے دوسرے حصے کا انتظار کیجیے گا، بچوں کے لیے قصص القرآن کی کہانی بندر۔